عزیزان گرامی، آج ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے جو وطن عزیز مملکت پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی شروع ہوئی تھی۔ الحمدللہ وہ کشیدگی اور وہ اختلاف وہ ابھی امن کی طرف اور محبت کی طرف اور سیز فائر اور جنگ بندی کی طرف بات جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ الحمدللہ دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا ہے جنگ بندی کا اور امن کا، اور اللہ کرے کہ دونوں ممالک اس امن معاہدے کی پاسداری کرے۔ برادران عزیز، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ افغانستان سے پاکستان کا تعلق، یہ تعلق ایسا تعلق ہے کہ بھائیوں والا تعلق ہے۔ پاکستان بڑا بھائی، افغانستان اس کا چھوٹا بھائی، اور یہ اسلام کے رشتے میں بھی پروئے ہوئے ہیں، اور اسی طرح اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ اور محبتوں کا لازوال رشتہ ان کے درمیان صدیوں سے قائم ہے۔ دنیا کا طویل بارڈر سرحد دونوں کے ممالک کے درمیان ہے، اور سرحد کے دونوں اطراف ایک ہی طرح کے لوگ، ایک مسلمان بھائی بستے ہیں، جن کے آپس میں رشتے ہیں، جن کے آپس میں تعلقات ہیں، جن کا کاروبار اور روزگار ایک سانجہ ہے، جن کی زندگی اور ثقافت اور جن کا اٹھنا بیٹھنا ایک طرح کا ہے، لیکن بدقسمتی سے عالم کفر کی سازشوں کا ہم شکار بنے اور دونوں ممالک کے درمیان ناچاقی پیدا ہوئی۔ الحمدللہ ابھی ایک معاہدہ طے ہوا ہے جس پہ ہم اہلیان پاکستان بلکہ پوری ملت اسلامیہ اس کشیدگی کے وجہ سے شدید اضطراب میں تھی، لیکن الحمدللہ اس امن معاہدے کی وجہ سے ابھی مسلمانوں کے دلوں میں خوشی کی لہر جو ہے وہ دوڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان، تمام مومن، تمام مسلمان یہ آپس میں بائی بائی ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر ان میں افتراق و انتشار آ جائے، اور شیطان اسی کوشش میں لگا ہوتا ہے، اور جو شیطان کے اہلکار ہوتے ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ دو بھائیوں کے درمیان اختلاف پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر دو بھائیوں کے درمیان میں دلوں میں رنجیدگی آ جائے، باتیں آ جائے، تو اس کا اصلاح صلح کرنی چاہیے۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ صلح میں خیر ہے، بہتری ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، یہ توقع بھی نہیں کی جا سکتی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ ظلم کرے گا، ولا یسلمہ، اور یہ بھی سوچا نہیں جا سکتا کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑے گا۔ تو یہ دونوں بھائی ہیں، پاکستان اور افغانستان، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ یہ جو پاک افغان معاہدہ ہے یہ امن کی ایک نوید ہے۔ یہ دونوں ممالک، یہ دونوں بدن کے اعضاء ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومنوں کی مثال ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر ہم پاکستان اور افغانستان کے مسلمان اور حکومتیں یکجا رہی تو انشاءاللہ یہ ہندوستان کے لیے، اسرائیل کے لیے، عالم کفر کے لیے ایک بہت بڑی طاقت انشاءاللہ ہوگی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہم سازشوں کا شکار ہو گئے اور ہمارے درمیان اختلاف و انتشار و افتراق آ گیا، تو پھر قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اختلاف نہیں کرنا، فَتَفْشَلُوا
وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر باہم متحد نہیں رہے، تم لوگوں کے درمیان اختلافات آ گئے تو کمزور پڑ جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکڑ جائے گی، تمہارا رعب ختم ہو جائے گا۔ تو خدا نخواستہ اگر پاکستان اور افغانستان کے مسلمان اختلافات کا شکار ہوئے تو مسلمانوں کا رعب عالم کفر پہ ختم ہو جائے گا، اور اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ ہماری دعا ہے اپنے وطن عزیز مملکت پاکستان کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر قسم کے داخلی اور خارجی انتشار سے محفوظ فرمائے۔ دونوں برادر اسلامی ممالک کو اللہ تبارک و تعالی یک جان و یک قالب بنائے، اور ان کے دلوں میں جو بھی باتیں آئی ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ تمام اختلاف کی باتیں ان کے دلوں سے ختم فرما دے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری محبتوں کو دوبارہ اب بحال کر دے۔ پاکستان کے لوگوں نے، انصار پاکستان نے بہت بڑی قربانی دی ہے اپنے افغان بھائیوں کے لیے۔ 40 سال ان اپنے بھائیوں کی خدمت کی ہے، اور ہر موقع پہ ان کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں سے نفرتوں کو اور کدورتوں کو ختم کر دیں، اور ہم اپنے دلوں میں محبت کے جذبات پیدا کریں اپنے بھائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تمام عالم اسلام کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس وطن کو، مملکت پاکستان کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنائے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔